Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. Dear students, our today's topic is for class ninth, a very famous poem from their English textbook, The Road Not Taken. The Road Not Taken जो एक पोइम है, ये एक फेमस, एक मशहूर अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन शायर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो था, he was born on 26th of March 1874 in the city of San Francisco, California. California is a state of United States of America. And he died on 29th of January 1963 in Boston, Massachusetts, United States of America. Okay, dear students, this Frost, he remained one of America's leading literary figures. That's why he received many awards during his lifetime, and he's the only poet who received 4 times Pulitzer Prize for poetry. This prize is given for the achievements in newspapers, magazines, online journalism, literature, and musical composition in the United States. Now, I want to share with you a very a kind of information with you people regarding 2020 Pulitzer Prize. 2020 में किसको Pulitzer Prize मिल गया? बहुत सारों को मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2-3 नाम बताऊंगा जिनका ताल्लुक हमारे स्टेट के साथ है, जिनको Pulitzer Prize मिल गया. उनमें से डार यासीन, मुख्तार खान और चेन्नई आनंद थे, जिनको इस साल Pulitzer Prize मिल गया. ये हमारी इस यूनियन टेरिटरी के, J&K यूनियन टेरिटरी के ही फोटोग्राफर्स है जो काम करते हैं एसोसिएटेड प्रेस के साथ, जो एक यूएस बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है. क्योंकि इनको किस लिए मिला ये Pulitzer Prize 2020 का? क्योंकि इन्होंने एक ज़बरदस्त फोटोग्राफी का कवरेज किया था 5th अगस्त के बाद, that they were given for the coverage of the Kashmir siege of 2019 after the abrogation of this Article 370. इनको इसीलिए ये मिला था. नाउ फ्रॉस्ट के बारे में एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ही वॉज अवॉर्डेड द Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. Congressional Gold Medal अवार्ड पहले मिलिट्री सर्विस के लिए दिया जाता था और फिर बाद में वो सारे फील्ड्स इसमें इन्वॉल्व किए गए. अच्छा, on July 22, 1960, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Poet Laureate means शायर, कोर्ट पोइट, ठीक है ना. वर्मोंट का ये शाही शायर बनाया गया ऑन जुलाई 22, 1961 को. अच्छा, ये जो वर्मोंट प्लेस है, ये वो जगह है जहाँ पे फ्रॉस्ट को दफनाया गया, और यहाँ इसके टॉम पे इसी की एक पोएम की आखिरी लाइन एनग्रेव करके है. और वो लाइन, वो वर्स इस तरह है: आई हैड ए लवर्स quarrel विद द वर्ल्ड. फ्रॉस्ट के बारे में एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का था, वो फुली इंस्पायर था इससे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से. एज ही यूज्ड टू kept a book of this Robert Frost close to him till his last years of life. और एक और बात यह है कि उसकी एक पोइम के आखिरी स्टेंजा, पोइम उसकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम का आखिरी स्टेंजा हमेशा दिस जवाहरलाल नेहरू के टेबल पे हुआ करता था, वो उसके पेड़ पे लिखा हुआ था. और वो स्टेंजा ये है: द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. फ्रॉस्ट की थीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ्रॉस्ट के पोएम्स में हम मोस्टली हम देखते हैं कि ही borrowed, he mostly dealt with the rural life in his poetry. और उसकी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो he used everyday common language, or what we call colloquial language, in his poems. Okay, dear students, now let us discuss the poem The Road Not Taken. Two roads diverge in a wood,
and sorry I could not travel both. And B1 traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. ये पहला sentence है, second sentence ऐसा है. Then took the other as just as fair, and had perhaps the better climb, because it was grassy and wanted wear. Though as for the passing there, had worn them really about the same. Third stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. Last stanza. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो पहला स्टेंजा जो है उसमें पोइट कहता है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. जो पहली वर्स है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे पोइट ने एक वर्ड इस्तेमाल किया है वुड. वुड मीन्स फॉरेस्ट. और येलो, जब भी पोइट्री में येलो का वर्ड इस्तेमाल हो तो हम कहते हैं कि ये पोइट ने सीजन ऑफ फॉल के लिए इस्तेमाल किया है. सीजन ऑफ फॉल मीन्स सीजन ऑफ ऑटम, मौसमी खिजां के लिए इस्तेमाल किया है. और डाइवर्जेंट जो वर्ड है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है डिवाइडेड. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं कि पोइट एक फॉरेस्ट से जा रहा था. सो दिस पहले हमें कह रहा हूँ जो भी पहले वर्स है ये पोइम की सेटिंग हमें बताती है. और पोइट क्या है, वो शायद फॉरेस्ट से जा रहा था कहीं पे, है या फॉरेस्ट से एक जंगल से जा रहा था. तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां से उसको अब आगे की तरफ रास्ता जो था, जिस रास्ते पे वो चल रहा था, दो रास्तों में बढ़ते हुए नजर आ रहा है. ठीक है ना. और पोइट दूसरी वर्स में कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे अफसोस है कि मैं दोनों पे नहीं चल सकूंगा. तो यहाँ पे पोइट रिग्रेट कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है, वो चाहता है कि वो दोनों पे चले, लेकिन वो क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो दो रास्तों पे चले. और सो दिस वर्स हैज ए रिग्रेटिंग टून हियर है एंड बी वन ट्रैवलर. और पोइट ये कहता है कि मैं तन्हा था. सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पोइट के साथ कोई साथी नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, कोई हमदर्द नहीं था, कोई दोस्त नहीं था. तो वो तन्हा इस सफर पे निकला हुआ था, जहां पे उसको रास्ता जिस पे वो चल रहा था आगे की तरफ अब दो रास्तों में बढ़ते हुए नजर आ रहा था. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड. पोइट यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत देर तक वहां पे रहा और बहुत देर तक उस रास्ते को मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. और वहां पे मैं बहुत देर तक रहा और एक रास्ते को मैंने बहुत देर तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. दैट ही कंटेम्पलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन वन रोड. और वो कोशिश करता है कि इसका इस पे सफ़र कैसा रहेगा, ये रोड मुझे कहाँ ले जाएगा, आगे मुझे किस मोड़ पे ये पहुंचाएगा. ये सब बातें पोइट इस रास्ते के बारे में सोचता है. और फिजिकल अपीयरेंस इस रास्ते की है वो भी पोइट देखता है. सो उसके बाद पोइट क्या कहता है एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज गुड. जितना मुझसे हो सका उतना मैंने उस रास्ते को जांचने की कोशिश की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. टू वायर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. और मैंने क्या पाया कि वो फिर एक मोड़ आया, उसके उस मोड़ पे घनी झाड़ियां थी, वो हर्ब और शर्ब प्लांट्स की डेंस वेजिटेशन थी. और उसके पीछे ये रोड जो था वो डिसअपियर हो रहा था, वो मेरी आंखों से ओझल हो रहा था. और उसके बाद उसके पीछे फिर मैं कुछ नहीं देख सका. तो हम कह सकते हैं कि पोइट ने पूरी तरह से दो रास्तों में एक रास्ते को जांचा, अंडरस्टैंड किया. और हमें यह कहा कि उसके बाद मुझे एक पॉइंट पे मेरी नज़र पड़ी, एक जगह तक मेरी नज़र गई और उसके बाद उसे कुछ घनी झाड़ियों और घने घास, घने पौधों की वजह से नजर नहीं आया. अंडरग्रोथ मीन्स शर्ब एंड हर्ब प्लांट्स. ओके. तो हम अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी टेक्निकलिटीज पोइट ने इस्तेमाल की है. पहली वर्स में रोड्स जो है, रोड्स इस्तेमाल हुआ है चॉइसेस के लिए. दूसरी वर्स ये जो चॉइसेस के लिए इस्तेमाल हुआ है ये पोइट ने कंपैरिजन किया है रोड्स और चॉइस का. जिस तरह से हमें रोड्स आगे ले जाते हैं, इसी तरह से कोई अगर कुछ अपनी ज़िंदगी में चूज करे तो वो उस अकॉर्डिंगली उस चॉइस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा देता है. जैसे कि आपसे कहूँगा, अगर आज आपने रोड ऑफ गुडनेस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क
چن لیا تو یو ول ڈیفینیٹلی سکسیڈ, آپ یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے دھوکہ دہی, فالس ہرٹ, چوری کا, جھوٹ کا راستہ اپنی زندگی میں چنا, وہ چوائس اپنی زندگی میں اپنا لی, تو آپ کو یقیناً زندگی بڑا ہی مشکل دور کا سامنا آپ کو اپنی زندگی میں کرنا پڑے گا. مشکل دور آپ کو اپنی زندگی دکھا سکتی ہے. سو پوئٹ نے یہاں پہ ایز اے میٹافور استعمال کیا ہے, لیکن یہ یہاں پہ صرف میٹافور نہیں ہے, یہ ایکسٹینڈڈ میٹافور ہے, کیونکہ یہ میٹافور ہمیں پوری پوئم میں ملنے کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایکسٹینڈ میٹافور کس کو ہم کہتے ہیں؟ اٹ از اے کائنڈ آف کمپیریزن بٹوین ٹو ڈسملر تھنگز which continues throughout the series of sentences in a paragraph or lines in a poem. جو پورے پوئم میں ہمیں کنٹینیوسلی ملے ہیں, یہ میٹافور ہمیں پوری پوئم میں ملتا ہے. یہاں پہ اسی ورس میں کانسوننس کا استعمال بھی پوئٹ نے استعمال کیا ہے, جیسے کہ روڈس کا ڈ ساؤنڈ, ڈائیورس کا ڈ ساؤنڈ, ووڈ کا ڈ ساؤنڈ, یہ ریپیٹڈلی استعمال کیا ہے پوئٹ نے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کو پوئم میں دیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. دس از کالڈ کنسوننس, ریپیٹڈ یوز آف کنسوننٹ ساؤنڈز ان اے ورس. یہ ڈ ساؤنڈ کا ریپیٹڈ یوز ہوا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں پہ ریپیٹڈ یوز آف واول ساؤنڈز دیکھیں گے کسی ورس میں, اس کو ہم کہتے ہیں ایزوننس. وہ اب آپ خود دیکھو گے کہاں پہ پوئم نے ایزوننس استعمال کیا, جیسے کہ اس نے اے ساؤنڈ, اے ساؤنڈ, او ساؤنڈ کا استعمال کیا ہوگا, تو ہم اس کو کہیں گے ایزوننس. اچھا, تیسری اور چوتھی لائن میں, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ لائن میں پوئٹ نے ریپیٹڈلی اینڈ کا استعمال کیا ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینافورا. اینافورا کیا ہوتا ہے؟ when the poet deliberately repeats the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect. جو فرسٹ پارٹ آف دا سینٹینس ریپیٹڈلی استعمال ہو, ایک دو ورس میں, دو تین ورس میں, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم اینافورا کہتے ہیں, اور اس کو ہم پیراللزم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی جو اسٹنزا ہے یہ آپ کو اب کلیئر ہوا ہوگا. ناؤ سیکنڈ اسٹنزا, دین ٹوک دا ادر ایز جسٹ ایز فیئر. تو پوئٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ پھر میں نے دوسرا راستہ چنا, پھر میں نے دوسرا راستہ چوز کیا. ٹھیک ہے نا. ایز جسٹ ایز فیئر, ایز جسٹ ایز فیئر, یہ جو فریز پوئٹ نے یہاں پہ استعمال کیا, اس کا مطلب ہے اگرچہ وہ دونوں راستے ایکولی بیوٹیفل, ایکولی اٹریکٹیو تھے, ایز جسٹ ایز فیئر, دونوں یکساں تھے, دونوں ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے نا. اینڈ ہیونگ پرہیپس دا بیٹر کلیم, مگر میں نے پہلا راستہ پھر کیوں چنا؟ کیونکہ مجھے اس میں زیادہ کھینچاؤ نظر آیا, مجھے وہ اپنے لیے بہتر آپشن لگا. بیکاز اٹ واز گراسy اینڈ وانٹیڈ ویئر, کیونکہ ابھی وہ اس پہ گھاس ویسی ہی تھی. یہاں ہم کہہ سکتے اس پہ گھاس زیادہ گھاس تھی, اینڈ وانٹیڈ ویئر, اور وہاں سے لگتا تھا کہ زیادہ لوگ نہیں چلے تھے, وہاں سے ابھی وہ اتنا استعمال ابھی نہیں ہوا تھا. Though as for that the passing there had warned them really about the same, لیکن جو ہی گزرتا گیا میں آگے, جو ہی میں نے اس راستے پہ سفر شروع کیا, تو مجھے لگا کہ جیسے کہ دونوں راستوں کو برابر استعمال کیا ہوگا. یہاں پہ پوئٹ نے ورس نمبر 3 جو ہے اس کے آخر میں وانٹیڈ ویئر کا استعمال ہوا ہے. یہاں پہ وہ ساؤنڈ کا استعمال ہوا, وہ وانٹیڈ میں وہ اور ویئر میں وہ ساؤنڈ کا استعمال ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الیٹریشن. الیٹریشن کس کو ہم کہتے ہیں؟ جب کنٹینیوس یوز آف کنسوننٹ ساؤنڈز ہو ایٹ دا بگننگ آف ورڈس ان دا سیم ورس. یہاں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو اس کی الیٹریشن کی سناؤں گا. شی سیلز سی شیلز آن اے سی شور. یہاں پہ ساؤنڈ, یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ایک ورس میں, ورڈس کے بگننگ میں کنٹینیوسلی ریپیٹ ہوتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں الیٹریشن. کیا کہتے ہیں؟ الیٹریشن. اور ایک اور ٹیکنیک یہاں پہ ایزوننس کا استعمال ہم دیکھ سکتے ہیں 4th ورس میں. یہاں پہ او اے ساؤنڈ کا استعمال ہوا ہے اس ورس میں. کچھ ورڈس میں واول ساؤنڈز استعمال ہوئے ہیں. سو ہم کہتے ہیں یہاں پہ پوئٹ نے ایزوننس کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایزوننس اور کانسوننس اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اس اسٹنزا میں ہم نے کیا دیکھا کہ پوئٹ دوسرا راستہ چنتا ہے, اگرچہ دونوں ایک جیسے تھے, دونوں ایکولی بیوٹیفل تھے, دونوں خوبصورت تھے, دونوں اٹریکٹیو تھے, لیکن پوئٹ پھر بھی دوسرا راستہ چنتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے شاید وہ میرے لیے بیٹر آپشن ہے, کیونکہ وہاں پہ اس نے پرہیپس کا ورڈ استعمال کیا ہے.
اور پھر وہ اپنے اس چوائس کو سپورٹ اس طرح سے کرتا ہے تھرڈ ورس میں کہ وہ اس پہ گھاس بہت تھی اور اس پہ شاید لوگ زیادہ نہیں چلے تھے. ہاں لیکن جو ہی میں نے دیکھا آگے گزرتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے کہ دونوں کو ایک جیسا استعمال کیا ہوگا. Now third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. پوئٹ یہاں پہ جس طرح سے ہم نے پہلے ہی ورس میں دیکھا ہے کہ جنگل تھا, خزاں کا موسم تھا, یہاں ایک اور انفارمیشن ہمیں ملتی ہے کہ یہ صبح کا وقت تھا. اینڈ بوتھ, اور وہ دونوں راستے اس صبح کو شاعر کو یکساں نظر آ رہے تھے, ایک جیسے نظر آ رہے تھے, کیونکہ ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بلیک, کیونکہ جو رات کو پتے گرے ہوئے تھے درختوں سے, موسم خزاں تھا, پتوں کے گرنے کا موسم تھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے ورس میں ہمیں پتہ, اور وہ ان پتوں پہ ابھی چلنے کے نشان نہیں تھے, ان پتوں کو ابھی کسی نے نہیں روندا تھا اپنے قدموں کے نیچے, ان پتوں کو ابھی کسی نے نہیں کچلا تھا, یعنی کہ کسی کے چلنے سے وہ پتے ابھی وہ نہیں کچلے گئے تھے, وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے رات کو وہ گرے تھے. اوہ I kept the first for another day. تو پوئٹ یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ سوچا, یہاں پہ پوئٹ نے اوہ اور نوٹ آف ایکسکلیمیشن کا استعمال کیا ہے, اوہ ایٹ دا بگننگ اینڈ نوٹ آف ایکسکلیمیشن ایٹ دا اینڈ, اینڈ دیٹ مینز دا پوئٹ از ویری ایمفیٹک. وی کین سے دیٹ پوئٹ بہت ہی شوق رکھتا ہے, جوش کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے راستے کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے وقت ملا اگلے دن, ٹھیک ہے نا. یٹ نوئنگ ہاؤ وے لیڈز آن ٹو وے آئی ڈاؤٹ اٹ اف آئی شوڈ ایور کم بیک. لیکن یہاں پہ پوئٹ پھر خود بھی اعتراف کرتا ہے, یہ ایکسیپٹ کرتا ہے, ایکنالج کرتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے یہ کہ کس طرح سے ایک راستہ دوسرے راستے سے ملاتا ہے, اور پھر وہ وہی دوسرا راستہ تیسرے راستے سے ملاتا ہے, اور بندہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ مشکل ہوتا ہے اس سے پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچنا جہاں سے اس نے شروع کیا ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے زندگی میں کوئی آپشن لیا, میں آج بھائی میڈیکل پکڑوں گا 12th کے بعد میں نے میڈیکل پکڑے, پھر میں نے بی ایس سی کی, پھر میں نے ایم ایس سی کی, پھر میں نے پی ایچ ڈی کی, اور مجھے کیا میں پھر واپس آ سکوں گا پہلے اس 12th تک کہ میں اب پھر سے آرٹس پڑھوں گا؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہوتا ہے بندے کے لیے. ہاں اسی طرح سے پوئٹ کا حال بھی ویسا ہی ہے یہاں پہ. 4th stanza. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے سیکنڈ ورس پہلے, somewhere ages and ages hence, یعنی کہ کچھ سال بعد, ان فیوچر, اس پوائنٹ سے کچھ وقت کے بعد اگر مجھ سے کوئی کہے گا کہ آپ نے جو چوائس کی تھی تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ, تو پوئٹ کہتا I shall be telling this with a sigh. میں ان کو بڑے اطمینان کے ساتھ کہوں گا, پرسکون ہو کے کہوں گا. سائے جو ورڈ ہے یہ ہم ہیپینس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ریگریٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے, خوشی کے لیے بھی استعمال کر سکتے, افسوس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر پوئٹ کی جو زندگی تھی ایز اے پوئٹ ایز اے ان اے لٹریری فیلڈ وہ بہت سکسیزفل ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے پہلے ہی دیکھا. تو ہم یہاں پہ ایز اے پازیٹیو نوٹ یہ ورس لے لیں گے, آئی شیل بی ٹیلنگ دس وتھ اے سائی. تو میں ان کو بڑے ہی خوش ہو کے کہوں گا, بڑے پرسکون ہو کے کہوں گا, اطمینان سے کہوں گا کہ تھرڈ ورس میں اب کیا کہے گا, ٹو روڈز ڈائیورج ان اے ووڈ اینڈ آئی. یہاں پہ ریپیٹ ہوئی ہے پہلی ورس, لیکن یہاں پہ ورڈ یلو استعمال نہیں ہوا ہے. تو پوئٹ کہے گا ٹو روڈز ڈائیورجن, تو میں ان سے کہوں گا بڑے خوش ہو کے, بڑے پرسکون ہو کے, اطمینان سے کہوں گا کہ ایک وقت تھا میں زندگی کے اس مقام پہ تھا جہاں سے مجھے آپشنز 2 ملے. میں جنگل میں تھا جہاں مجھے 2 راستے ملے, اینڈ آئی, اور میں نے, پھر آئی پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے, اینڈ آئی ٹک دا ون لیس ٹریولڈ بائی, اور میں نے کون سا راستہ چنا جس پہ بہت کم لوگ چلے تھے, اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرنس. اور اسی چوائس کی بنا پہ میری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی. یہاں پہ پھر سے پوئٹ نے ڈفرینس کا ورڈ استعمال کیا ہے. ڈفرینس کین بی یوزڈ بوتھ فار سکسیس اور فیلئر, مگر ہم یہاں ان اے پازیٹیو نوٹ ایز اے سکسیس ہی لے لیں گے اس کو, اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرنس. اور اس صحیح چوائس سے میری زندگی سنور گئی, اس صحیح چوائس سے میری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی, اس صحیح چوائس سے میری زندگی کامیاب بن گئی, میں سکسیسفل بن گیا. سو
رائٹ ٹائم پہ رائٹ چوائس انسان کو سکسیزفل بنا دیتی ہے. لیکن اگر بندہ کوئی چوز کچھ کرے، لیکن اگر کوئی بندہ چوز ہی نہ کرے تو وہ ہمیشہ وہ بیکار ہی رہتا ہے، اس کی لائف ہیل بن کے ہی رہ جاتی ہے. سو چوزنگ از مسٹ، آپ کو چوز کرنا ہے وہ مسٹ ہے. اور سیکنڈ اس کے بعد کیا چوز کرنا ہے وہ اس سیکنڈ نمبر پہ وہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ چوزنگ آتی ہے، اس چننا ہے کچھ، اور سیکنڈ نمبر پہ کیا چننا ہے، وہ کیسے چننا ہے، وہ آپ بڑوں سے دوسروں سے ڈسکس کر کے بھی اپنی لائف کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہو کہ میرے لیے بہتر کیا رہے گا، میرے لیے کون سی چیزیں مشکلات پیدا کر سکیں گی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ زندگی کی چوائس چن سکتے ہو، لیکن چوزنگ از مسٹ. آئی ہوپ آپ کو یہ تھوڑی بہت جو کوشش میں نے کی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی. یہ اب ہم دیکھیں گے اس پوئم کی جو رائم سکیم ہے وہ کیا ہے. Two roads diverged in a wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. پہلی سٹنزا جو ہے، تو پہلے سٹنزا کے جو آخری ورڈز ہے ہر ایک ورڈز کے، ان کے ساؤنڈز پہ ہم غور کریں گے. وڈ ڈ ساؤنڈ لاسٹ میں نکلتا ہے تو اس کو ڈینوٹ کریں گے اے سے. سیکنڈ ورڈز کا لاسٹ ساؤنڈ بوتھ تھ ساؤنڈ نکلتا ہے، اس کو ڈینوٹ کریں گے بی سے. سٹڈ تھرڈ ورڈز کا یہ وڈ سے ملتا ہوا ہے تو اس کو ہم اے سے ڈینوٹ کریں گے. کڈ کڈ وڈ سٹڈ یہ ایک جیسے ساؤنڈز ہے، اس کو ہم اے سے ڈینوٹ کریں گے کڈ کو بھی. اور گروتھ گروتھ جو ہے جو سیکنڈ ورڈز کی لاسٹ ورڈ کی ساؤنڈ سے ملتا ہے تھ ساؤنڈ سے. گروتھ کا آخری ساؤنڈ تھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو ب سے ڈینوٹ کریں گے. تو ہم کہیں گے اس پوئم کی جو رائم سکیم ہے وہ ہے اے بی اے اے بی. سیکنڈ سٹنزا میں بھی آپ کو ایسی ملے گی اور تھرڈ سٹنزا میں بھی. اور ایک اور بات، یہ جو یہ پوئم ہے یہ 4 سٹنزاز کی پوئم ہے، اور ہر ایک سٹنزا میں 5 ورسز ہے، 5 ورسز ہے، 5 لائنیں ہیں. تو جب بھی کسی سٹنزا میں 5 ورسز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سٹنزا کو پوئٹ نے کنٹین میں لکھا ہے، یا اس پوئم کی جو سٹنزا ہے وہ کنٹین میں ہے. یا ایک اور ورڈ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیونٹیٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. اللہ حافظ.